السلام علیکم ناظرین، میں بیرسٹر حمزہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں الف ٹی وی کے نیٹ ورک سے خصوصی پروگرام قانونی راستہ کو لے کے حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ بشارت شہزاد صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ان کا تعارف میں پچھلی ایپیسوڈ میں ایک کروا بھی چکا ہوں، اور میں دوبارہ بھی کروا دیتا ہوں کہ آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ریٹائر ہوئے ہیں، اور حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ کی گائیڈنس ہے اس کی ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کو ہم جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ آج کے سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا ہے۔ آج ہم جس پروگرام اور جس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے الیگل مائگریشن، اور جس میں ہم پرٹیکولرلی 3 weeks بیک ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس میں چند پاکستانی اور کچھ بیرون ملک والے لوگ بھی ٹرانزٹ کے دوران اللیگل مائگریشن کرتے ہوئے جو ہے وہ فوت ہو گئے، اور اس کو لے کے ہمارے پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی پاکستان کی امیج کو لے کے بہت سے سوالات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے وہ آپ اس کے اسپیشلسٹ ہیں، اور یہ اگین ڈومین FIA کی بنتی ہے، تو اس لیے آپ سے سوالات بھی کریں گے، جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ۔ سر، دا ویری فرسٹ کوشچن آف مائن از دیٹ واٹ از الیگل مائگریشن؟ حمزہ، بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں۔ الیگل امیگریشن کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی ملک میں جانے کا اجازت نامہ نہیں ہے، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اور آپ کوشش کرتے ہیں اس ملک میں جانے کی، تو اس پروسیس کو سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لیں کہ الیگل امیگریشن ہے کہ ملک چھوڑنے کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ کے پاس درست نہیں ہیں، اور جس ملک جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کے پاس نیسیسری ویزا اور وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیگل امیگریشن ہے۔ سر، الیگل امیگریشن کے حوالے سے وٹس دا بیک گراؤنڈ آف اٹ؟ بیکاز سنس آور انڈیپینڈنس 47 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمیں جو چند اکنامک کرائسس تو ساری تھرو آؤٹ ہسٹری آف پاکستان رہے ہیں، اور لوگوں کا یہ رجحان کب پیدا ہوا؟ حمزہ، یہ بڑا اچھا اور دلچسپ سوال ہے۔ بنیادی طور پہ مائگریشن تو پرندوں میں بھی ہوتی ہے کہ جب ان کے لیے کہیں پہ موسم وہ کوئی کمفرٹیبل نہیں ہوتا تو وہ اپنی مرضی کی ڈیسٹینیشنز پہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح انسان بھی ہجرت کو ہمیشہ سے ہی وہ پسند کرتا رہا ہے، اور خوشحالی کی خاطر ہجرت کی ایک پرانی تاریخ ہے انسان کی۔ تو اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں میرا خیال ہے یہ آغاز ہوا قیام پاکستان کے فوراً بعد، کیونکہ ہمارا جب پانی کا مسئلہ انڈیا کے ساتھ پیدا ہوا تو انڈیا نے ہمارے 2 دریاؤں کا پانی بند کر دیا، تو اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بیچ میں ہمارا ایک تصفیہ کروایا، اور انڈس واٹر بیسن ٹریٹی کے نام سے ایک معاہدہ ہوا کہ جس کے تحت ہم نے کچھ ڈیمز بنانا تھے، کچھ کینالز نکالنا تھیں، کچھ ریورز کے پانی کو ڈائیورٹ کر کے دوسرے ریورز میں ڈالنا تھا، کیونکہ 2 جو دریا تھے ستلج اور راوی وہ انڈیا کو ان کا پانی ایکسکلوسیو دے دیا گیا تھا۔ تو اس سلسلے میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ منگلا کے مقام پہ جو ڈیم بننا تھا تو وہ اچھی فرٹائل لینڈ تھی، میرپور ڈسٹرکٹ لگتا تھا آزاد کشمیر میں، وہ لوگوں کا بڑا کنسرن تھا کہ لوگ بے روزگار بھی ہو رہے تھے، اور ان کو متبادل آکوپیشن بھی نہیں مل رہا تھا، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو کچھ کمپنسیٹ کیا کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں متبادل زمینیں دی، اور UK اسٹیپ فارورڈ، کیونکہ اس وقت ان کو اپنے کارخانوں میں کام کے لیے لیبر کی ضرورت تھی، تو دے آفرڈ کہ جی جو ادھر ہمارے پاس آ کے کام کرنا چاہے تو وی آر اوپن، آ سکتا ہے۔ اور یہ World War II کے بعد سر نہیں، یہ قیام پاکستان کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ ورلڈ وار ٹو جو ہے وہ تو 1945 ہے نا، 47 کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو ارلی 60s کی یا مڈ 60s کی بات ہو رہی ہے۔ ہیومن ریسورس کرائسس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ ہاں یہ ویری ٹرو، آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے کہ ورلڈ وار کے بعد چونکہ یورپ میں بہت ساری اموات ہوئی تو کام کرنے کے لیے ورک فورس کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب اپارچونیٹی دی تو جہلم، گجرات، اس وقت گجرات بڑا تھا،
اور میرپور اس سائڈ سے بہت سارے جو لوگ تھے وہ یو کے چلے گئے. جب وہ یو کے چلے گئے تو انہوں نے وہاں پہ کام کیا. یقیناً انہوں نے جو ارن کیا وہ فارن ایکسچینج کی شکل میں تھا. تو پیسے جب پاکستان بھیجے تو خوشحالی ان کے خاندانوں میں آ گئی, بڑے بڑے گھر بن گئے اور گاڑیاں بڑی بڑی آ گئیں. تو اس سچویشن میں جو دائیں بائیں والے ان کے عزیز تھے جو نہیں جا سکے تھے, تو ان میں بھی شوق پیدا ہوا. گاؤں کے جس گاؤں میں ایک کوٹھی بنتی ہے اور وہ 2 منزلہ 3 منزلہ بن جاتی ہے, تو وہ ایک سمبل بن جاتی, اسٹیٹس سمبل بن جاتی ہے. تو نوجوانوں کے لیے تو بڑی اٹریکشن ہوتی ہے, ہر بندہ خوشحالی کی طرف بھاگتا ہے. تو یوں جو سٹارٹ ہے یورپین کنٹریز میں پاکستانیوں کے جانے کے رجحان کا, وہ ہمیں مڈ 60s میں سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر یہ بھی آپ کے لیے انٹرسٹ والی بات ہوگی کہ چونکہ میرا خیال ہے 75 تک جو ہے پاسپورٹ بنوانا ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی تھی. اچھا. کیونکہ اس وقت تک یہ تھا کہ ویزا رجیم نہیں ہوتا تھا, صرف پاسپورٹ بنوائیں, ٹکٹ لیں اور جس مرضی ملک ٹریول کر لیں, اور ویزا آن ارائیول والی بات ہوتی تھی. تو ہر بندے کو پاسپورٹ نہیں ملتا تھا, پاسپورٹ لینا بڑا مشکل کام ہوتا تھا, بڑی ویریفیکیشنز ہوتی تھی. تو بھٹو صاحب نے ان کے جو اعلیٰ کنٹریبیوشنس ہیں ملک کے حوالے سے, اس میں کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ورک فورس کے لیے مارکیٹس تلاش کی مڈل ایسٹ میں, اور جو پاسپورٹ والا رجیم ہے اس کو اوپن کیا, ہر بندے کا پاسپورٹ بن جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے امیگریشن آرڈیننس انٹروڈیوس کیا, جس میں ایک پورا میکنزم دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ امپلائمنٹ کی خاطر بیرون ملک جانا چاہتا ہے تو ایک پراپر رجیم ایک اسٹیبلش ہوا, اور اس کے تحت اوپن ہو گیا کہ عام آدمی بھی پاسپورٹ بنوا سکتا ہے اور بیرون ملک ملازمت کے لیے جا سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایک بوٹ انسیڈنٹ بھی ہوا, پچھلے سال بھی, 1 سال پہلے بھی انفارچونیٹ ایک واقعہ ہوا. اگر اسٹیٹسٹیکلی دیکھا جائے تو جو ڈویژن گجرانوالہ ڈویژن جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گجرانوالہ سے لے کے اپ ٹورڈز میرپور اور آزاد کشمیر کی یہ جو بیلٹ ہے, مائیگریشن کا پورے پاکستان میں سے سب سے زیادہ رجحان اس سائڈ پہ, اور لوگ جانا بھی چاہتے ہیں اللیگل بائی لیگل مینس اور اللیگل مینس. تو فرسٹ آف آل یہ ایسا کیوں ہے ان اضلاع میں, خاص طور پہ جو اگر میں پورا آئیڈینٹیفائی کروں تو آزاد کشمیر, میرپور اور اس سے ایڈجوائننگ کچھ اضلاع ہیں, پھر منڈی بہاؤالدین ہے, حافظ آباد ہے, گجرات ہے, سیالکوٹ ہے, نارووال ہے, گجرانوالہ ہے, اور اب کچھ فیصل آباد سے بھی ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہ وہ اضلاع ہیں کہ جن میں سے موسٹ آف دی جو الیگل امیگرینٹس ہیں یا انٹینڈنگ امیگرینٹس ہیں, ان کا جو ڈومیسائل ہمیں نظر آتا ہے وہ ان اضلاع کا نظر آتا ہے. اب ایک تو میں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ ان اضلاع میں ہر گاؤں میں آپ دیکھیں تو کافی سارے لوگ ہیں جو یورپ اور دوسرے ممالک میں سیٹلڈ ہیں. تو ایک تو ان کی خوشحالی دیکھ کے ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ وہ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک امپریشن ہے کہ بس اگر میں ادھر پہنچ گیا تو مجھے فلاں سنبھال لے گا. تو یہ جو ایک فیکٹر ہے یہ مور کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. تو جب کہیں پہ کوئی کسی چیز کی ضرورت پیدا ہوتی ہے, کوئی مارکیٹ ڈیولپ ہوتی ہے, تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگ خود سے آ جاتے ہیں. تو اس میں جب لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, کریز ہے, تو یقیناً پھر ایسے ایجنٹس کی بھی ایک مارکیٹ ادھر ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو سٹارٹ میں تو وہ لاکھوں روپیہ مانگتے تھے کہ جی اتنے پیسے ایڈوانس دیں تو پھر لے کے جاتے ہیں, لیکن اب یہاں تک وہ آگے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کچھ بھی ایڈوانس نہ دیں یا تھوڑے سے پیسے ایڈوانس دے دیں, تو باقی پیسے جب آپ پہنچ جائیں گے تو پھر دے دیجیے. تو اس طرح کر کے یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جس سے یہ سلسلہ بجائے رکنے کے بڑھ رہا. یہ جن ایجنٹس کے بارے میں آپ نے بات کی, پرٹیکولرلی اگر ہم دیکھیں ملک پاکستان میں, تو کیا اس کا کوئی ریگولیٹری ادارہ بھی ہے؟ اس میں دیکھیں کسی بھی ملک کے نا 3 اسٹیٹس ہوتے ہیں امیگریشن, مائیگریشن کے حوالے سے یا امیگریشن کے حوالے سے. ایک ہوتا ہے کنٹری آف اوریجن کہ جہاں سے لوگ باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کنٹری آف ٹرانزٹ کہ جس ملک میں کوئی رہنا نہیں چاہ رہا ہوتا, باہر سے آ کے اس کو یوز کر کے تو آگے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کنٹری آف ڈیسٹینیشن کہ جہاں پہ لوگ پہنچنا اپنا وہ منزل مراد سمجھتے ہیں اور ادھر پہنچنے کو
पूरी कामयाबी समझते हैं और उधर ही रहना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तीनों स्टेटस का हामिल है। बहुत सारी नेशनलिटीज़ हैं कि जो पाकिस्तान को डेस्टिनेशन बनाना चाहती हैं। मिसाल देता हूँ जिसमें नहीं, दिस इज़ नॉट एस्टॉनिशिंग, दिस इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन। आप देखें कि हमारे यहाँ अगर हम कहते हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा अफगानी हैं जी, तो उन अफगानियों के लिए हम क्या हैं? हेवन। हाँ, उन अफगानियों के लिए हम कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है। अच्छा, फिर बहुत सारे अफगानी हैं कि जो अफ़गानिस्तान से इधर आते हैं कनेक्शंस की तलाश में कि यहाँ कनेक्टिंग फ़्लाइट ज़्यादा हैं, तो यहाँ से वो कहीं आगे जाना चाह रहे होते हैं, तो वो कुछ अर्सा इधर स्टे करते हैं और अपने अरेंजमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए हम कंट्री ऑफ ट्रांजिट है वो भी हैं। अब जो हमारे अपने लोग हैं वो क्रेज़ में हैं कि उन्होंने यहाँ से यूरोप और दूसरी डेस्टिनेशंस को जाना है, लिहाजा हम कंट्री ऑफ ओरिजिन भी हैं। तो ये तीनों स्टेटस हमें हासिल हैं। तो जहाँ तक रजीम की आप बात कर रहे थे कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव रजीम क्या है पाकिस्तान से बाहर जाने का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रजीम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ लैंड रूट्स, सी रूट्स और एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट डिक्लेयर किया हुआ है। तो उन इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उसमें FIA जो है इसको इमिग्रेशन एजेंसी के तौर पे इख्तियारात हासिल हैं। वहाँ पे अमला डिप्लॉयड होता है और जो बंदा जाता है वो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त हों तो फिर उसको जाने की इजाज़त मिल जाती है। ये तो लीगल रजीम है। अब इलीगल रजीम की अगर बात करें तो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है दैट इज़ ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर, और सारा जो है वो अनमैन्ड है और सारा जो है वो पोरस है। इसी तरह जो हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ दैट इज़ आल्सो ऑलमोस्ट 900+ किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए एक तो ऑप्शन ये है कि लीगली अगर आप कोई जा रहा है तो वो इंटरनेशनल नोटिफाइड एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट को यूज़ करेगा। तो जो किसी बग़ैर डॉक्यूमेंट के जाना चाह रहा है, ये इलीगल इमिग्रेशन पर्पस के लिए जाना चाह रहा है, तो वो फिर उन पोरस बॉर्डर के मुख्तलिफ जो प्लेसेस हैं उनको चूज़ करेगा, एजेंट्स चूज़ करते हैं और उन रास्तों से ट्रैवल करवा के पाकिस्तान से लोगों को ईरान लेके जाते हैं यूरोप के हवाले से। ईरान में फिर माफियाज़ हैं जो पाकिस्तानी माफियाज़ के साथ कनेक्टेड हैं और दूसरी तरफ वो टर्किश माफिया के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो उनको इलीगली ईरान और टर्की का बॉर्डर क्रॉस करवा के टर्की में दाखिल करते हैं। फिर टर्की में ऐसे माफियाज़ हैं कि जिन्होंने सेफ़ हाउसेस बनाए हुए हैं, वहाँ उनको ठहराते हैं और ठहराने के बाद चूँकि वहाँ से ग्रीस जो है वो करीब है और तो रात की तारीकी में बोट्स के ऊपर अननोन रूट्स से वो उनको ग्रीस में दाखिल करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह आप देखें तो लीबिया से जो इटली है वो सी में बड़ा कम सफ़र बनता है। तो फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जी पाकिस्तान से दुरुस्त वीज़े पे उनको लेके जाते हैं लीबिया और लीबिया से फिर आगे बोट के ज़रिए उनको स्मगल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी बातों को मैं दुरुस्तली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ये जो एजेंट्स हैं, मैंने जो सवाल है वो मैं बड़ा क्लियरली उसको बनाना चाह रहा हूँ कि जो एजेंट्स हैं, क्या पाकिस्तानी हुकूमत इनको लीगली तौर के ऊपर भी रेगुलेट करती है? इसके लिए मैंने स्टार्ट में गुजारिश की थी कि इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है जी 1979 का है ये, तो उसमें एक पूरा मैकेनिज़्म दिया गया है कि अगर किसी लीगल रजीम की बात लीगल रजीम ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता है तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों को अप्लाई करना होगा। अगर वो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो वो रिक्रूटिंग एजेंसी यानी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्रूटिंग के लिए वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्लाई करेंगे। उनकी एक सिक्योरिटी फ़ीस होगी, उनके मुख्तलिफ ग्राउंड चेक्स होंगे, तो अगर वो दुरुस्त पाए जाएँ तो फिर उनको लाइसेंस मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year or 2 year अगेंस्ट सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, अब वो जाएंगे, वो जाके एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ ममालिक में और वहाँ से एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ लेके आएंगे। तो जो वो डिमांड लेके आएंगे उसको वो रजिस्टर करेंगे उसी वजारत के साथ कि जिसने उनको लाइसेंस दिया है, अफरादी क़ुव्वत की जो वजारत है।
تو اس کے پھر ایک پروٹیکٹر آف امیگریشن کا ایک بیورو آف امیگریشن ایک محکمہ ہے، اس کا پروٹیکٹر آف امیگرینٹ سے ایک آفس ہے جو ہر بڑے شہر میں ہے. تو جن لوگوں کو وہ انٹرویو کے بعد سلیکٹ کرے گا، وہ ریکروٹ ایجنسی کا جو اونر ہے، وہ پھر ان کے ڈاکومنٹ سبمٹ کرے گا پروٹیکٹر کے پاس. تو پروٹیکٹر کا مطلب نام سے ہی یہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی رجسٹریشن کرے گا، اس کی انشورنس ہو جائے گی، پھر وہ جہاں پہ بھی جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اس کا ریکارڈ بھی ہوگا. پھر جو ویلفیئر اتاشی ہوتے ہیں مختلف ممالک میں پاکستان کے، تو ان کے پاس جا کے وہ اپنی ویلفیئر کے حوالے سے یا اس کو کوئی کنسرن ہے تو وہ اس سے ایڈریس کروا سکتا ہے کہ اگر اس کا امپلائر اس کو کوئی امپلائمنٹ کنٹریکٹ کو پورا نہیں کر رہا تو وہ مدد چاہتا ہے تو اس سے جا کے مدد لے سکتا ہے. تو جو لیگل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے. اور اسی چینل کو فالو کرتے ہوئے مڈل ایسٹ میں ہمارے لاکھوں کی تعداد، ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں، جس طرح جو سعودی عرب میں ہیں، جو دبئی میں ہیں، کویت میں ہیں، قطر میں ہیں، بحرین میں ہیں، مسقط میں ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درست ویزا کے ساتھ اس لیگل رجیم کے روٹ سے گزر کے تو وہاں پہ گئے اور الحمدللہ اچھے پیسے کما رہے ہیں اور اپنے خاندانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ اللیگلی جو ایجنٹی ہے یا جو لوگ اللیگل جانا چاہتے ہیں، کیا ان کو صحیح رستہ دکھایا نہیں جاتا یا وہ ادروائز اس معاملے میں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، لالچ تو انسان کی سرشت میں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جتنا کام کرے اس کے اگینسٹ اس کو بہتر سے بہتر معاوضہ ملے. یہ تو ایک نیچرل فنامنا ہے. اچھا، اب لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر مڈل ایسٹ جائیں گے، ورک ویزا پہ جائیں گے تو پاکستان کی نسبت بہتر کمائی ہوگی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پیپل ہیو دی امپریشن کہ جی یورپ تک اگر رسائی ہو جائے تو اتنی دیر ہی کام کر کے وہاں پہ پاؤنڈز میں اور یوروز میں پیسے ملیں گے. تو وہ سفر خوشحالی کا کہ جو مڈل ایسٹ میں کام کر کے انہوں نے فرض کر لیں 5 سال میں حاصل کرنا ہے، تو وہاں ہو سکتا ہے وہ ان کا امپریشن ہے کہ کام کر کے 5 ماہ میں حاصل کر لیں گے، جو کہ درست نہیں ہے. تو یہ وہ وجہ ہے کہ پھر لوگ اب یورپ جانے کے لیے کوئی لیگل چینل نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی دس واز مائی کویسچن. یورپ جانے کے لیے لیگل چینل نہیں ہے، اور لیگل چینل نہیں ہے، لہٰذا آپ بائی ہوک اور بائی کروک جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر آپ کو وہ جو مارکیٹ میں وہ جو لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے موجود ہیں ان کی سروسز لیتے ہیں. کیا ان کے خلاف FIA ایجنٹس کے خلاف پرٹیکولرلی میں بھی بات کر رہا ہوں کسی قسم کی کیونکہ یہ مینس بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور دس ایگزسٹ اینڈ ایوری بڈی نوز اٹ، یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بھی ہے، پھر بھی اس مینس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، ہو نہیں رہا. اور FIA اس کو کیسے کاؤنٹر کرتی ہے؟ آپ اس ادارے کے ہائر آفیشلس میں سے رہ چکے ہیں، تو یہ مینس آؤٹ آف کنٹرول ہے. اس کے حوالے سے واٹ از FIA ڈوئنگ؟ ذرا نا آپ دیکھیے کہ اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں. جی، اسٹیک ہولڈر میں ہے ایک انٹینڈنگ امیگرینٹ جی جو باہر جانا چاہتا ہے. جی. دوسرا ہے وہ سروس پرووائڈر یعنی ایجنٹ جی کہ جو اس کو لے کے جا رہا ہے. جی. اچھا، پھر تیسرا اس میں ہے وہ ادارہ کہ جس کے ذمے ہے کہ اس کام کو روکنا ہے، جو FIA ہے. جی. پھر چوتھا ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ FIA کو اختیار کس قانون کے تحت ملتے ہیں اور وہ قانون کتنا اسٹرانگ ہے، یا اس کی پروویژنس کیا کیا ہیں، اسٹینڈرڈس کیا کیا ہیں ایویڈنس کلیکشن کے حوالے سے فار پروسیکیوشن آف دی ایجنٹس. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو پھر اور بھی ایک ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ٹرانس نیشنل کرائم ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جی آپ کسی کو انٹرویو کرتے ہیں ڈپورٹی کو، تو اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان سے میں گیا تو میں نے پیسے دیے فلاں کو. اب جس کو وہ پیسے دیے ہوتے ہیں 90% کیسز، یہ میں اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں، کہ ہوتا یہ ہے کہ میرا بچہ اگر باہر گیا تو میرے ہمسائے نے مجھ سے پوچھا کہ یار کس ایجنٹ کے ذریعے بھیجا تھا، تو میں نے کہا فلاں ایجنٹ کے ذریعے بھیجا تھا. تو اس نے کہا یار میری بھی اس سے بات کرا دے. جی، ورڈ آف ماؤتھ، میری بھی اس سے بات کرا دے. تو وہ اس کو انٹروڈیوس کروا دیتا ہے.
وہ انٹروڈیوس کروا دیتا ہے، اور اس سارے معاملے میں جب مس ہیپ ہوتا ہے، کامیابی نہیں ہوتی، نقصان ہوتا ہے، واپس آتا ہے. اب جب وہ کمپلینٹ ایف آئی اے کے پاس لے کے آتا ہے تو وہ اس ایجنٹ کا نام نہیں لیتا، وہ کہتا جی اس کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اس کو جانتا ہوں. تو جو پکڑا بھی جائے اگر، تو جو ریئل ٹائم کلپریٹ ہے اس کا مدعی نام ہی نہیں لیتا، ذکر ہی نہیں کرتا. اور وہ جو انٹروڈیوسر ہوتا ہے وہ اکثر اوقات کو 60 سال کا بزرگ آدمی بھی ہوتا ہے، ان پڑھ آدمی. جب وہ اب ایف آئی اے چلے گی اس کے اسٹیٹمنٹ پہ، مدعی کے اسٹیٹمنٹ پہ، تو انفارچونیٹلی ایک تو یہ ایک ریزن ہے کہ جو وکٹم ہے یا جو متاثرہ فریق ہے وہ درست بندے کو آئیڈینٹیفائی کر کے آگے پریزنٹ ہی نہیں کرتا ایف آئی اے کو، جس کی بنیاد پہ ایف آئی اے اس کو پنش کر سکے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں یہ ایک آرگنائزڈ کرائم ہے. کسی کا کام ہے صرف ریکروٹنگ کرنا، بندے گھر کے لے کے آنا. دوسرے کا کام ہے صرف ٹرانسپورٹیشن کرنا، کہ اس نے گجرات سے بندوں کو بٹھایا اپنی گاڑی میں یا ٹرین پہ لے گیا کراچی، تو کراچی سے وہ لے گیا مند بلو اور پھر اس کے بعد آگے. اچھا، اب کوئٹہ میں جو لوگ ہیں اس میں ہو سکتا ہے یا بلوچستان میں جو ہیں انہوں نے ایک سیف ہاؤس رکھا تو اس کے حوالے کر دیا، پچھلے کا کام ختم ہو گیا. تو اس نے 2-3 دن رکھا، پھر اس کی آگے کوآرڈینیشن ہے ایران کے گینگ کے ساتھ. تو اب مطلب ملٹیپل جو اس میں کرمنلز ہیں وہ ایک گروپ کی شکل میں ان سنک کام کرتے ہیں، تو یہ کام ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ ڈپورٹی کو انٹرویو کرتے ہیں تو وہ پہلے تو نام لیتا ہے اس بندے کا جو اس کے باپ کا ہمسایہ تھا یا دوست تھا جس نے انٹروڈیوس کرایا تھا، اس سے آگے ہو جاتا ہے. پھر اس سے آگے کہتا ہے کہ ہاں وہ جو گجرات سے مجھے لے کے بلوچستان گیا نا، اس کا نام تھا اکبر. اب اس کا ولدیت کیا ہے کوئی پتہ نہیں، اس کے باپ کا نام، اس کا ایڈریس، اس کا سی این ایس سی اس کے علم میں نہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ جی وہ جو بلوچستان میں جس نے 1 ہفتہ ہمیں سیف ہاؤس میں رکھا اس کا نام ہے آغا صاحب. اب آغا صاحب تو کوئی نام نہیں ہے. اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ایران میں جو ہمارا ایجنٹ تھا، پھر پوچھتے ہیں ایران میں کون ایجنٹ تھا، وہ کہتا ہے جی ایران میں کوئی زید بکر کسی کا نام لیتا، باکری صاحب تھے کہ جو ہمارے ایجنٹ تھے. تو باکری صاحب نے آگے جو اس کو حوالے کیا ٹرکی والے کو، تو اس کا بھی اسی طرح کو عارف نام تھا. تو اس طرح کر کے نا آپ سم باڈی، نو باڈی، ایوری باڈی اس گیم میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک، تو اس حوالے سے اچھا اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ روٹ میں جتنی کنٹریز آتی ہیں ان کا کلوز کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ جی آغا صاحب تھے، تو آغا صاحب کی کوئی عمر ہوگی، آغا صاحب کا کوئی حلیہ ہوگا، آغا صاحب کی کوئی لینگویج ہوگی، کوئی شناخت ہوگی. یہ تو لے سکتے ہیں نا، ولدیت کا نہیں پتہ نہ صحیح، ٹھیک ہے نا. کو بولنے میں ہو سکتا ہے کو حقلاتے ہوں، کو پنجابی بولتے ہوں، بلوچی بولتے ہوں. تو یہ اس طرح کر کے نا ہم ڈسکرپشن لیتے ہیں ایکیوز کی، یا لینی چاہیے ہمیں. اور اس ڈسکرپشن کی بنیاد پہ جو ہے نا گروپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جی ریکروٹر کون کون ہے، فیسیلیٹیٹر کون کون ہے، بارڈر کراس کرنے میں کون کون ہے، پاکستان میں کون ہے، اسی طرح کی فیسلٹی ایران میں کون دے رہا ہے، اسی طرح کی فیسلٹی. اور ان تمام اتھارٹیز کو آپس میں کلوز انٹرنیشنل جو کوآپریشن ہے، اس کے بغیر اس جرم پہ قابو پانا بڑا مشکل ہے. یہ تو ایک وشس لوپ ہو گیا کہ جب انویسٹیگیشن اکراس دی بارڈر جاتی ہے، یہاں تو اکراس دی پروونس جائے تو بات ڈیٹ ہو جاتی ہے، یہاں تو اکراس نیشن بات جا رہی ہے. تو نہیں حمزہ صاحب ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں انٹرپول موجود ہے ہر ملک میں، اس کے آفیسز ہیں. پھر اب ایف آئی اے نے اس چیز پہ قابو پانے کے لیے کیا کیا ہے کہ جو ٹرانزٹ والی کنٹریز ہیں اور ڈیسٹینیشن والی کنٹری ہیں، اس کے اندر جو پاکستانی ایمبیسیز ہیں اس میں اپنے لنک آفسز اسٹیبلش کر لیے ہیں. تو ایف آئی اے کے نمائندے یا ایف آئی اے کا افسر وہاں پہ بھی موجود ہوتا ہے. تو اب یہ تو میں کر سکتا ہوں نا کہ میں نے ابھی پاکستان میں بیٹھ کے ایک انٹرویو کیا کسی کا، تو اس کے بعد اس سے جو چیز سامنے آئی اس سٹیٹمنٹ کو میں تصویر بنا کے جو ہمارا تہران ایمبیسی میں افسر بیٹھا ہے اس کو واٹس ایپ کر دوں. کتنی دیر کا کام ہے؟
کوئی کام نہیں، جسٹ میٹر آف سیکنڈس. تو کلوز کوآپریشن جو ہے نا، انٹرنیشنل کوآپریشن، پھر وہ جو تہران ایمبیسی میں بیٹھا ہوگا اس کا یقیناً تہران میں اس مینس کے خلاف جو ایجنسیز کام ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگا. تو اس طرح کر کے ہو سکتا ہے، امپاسبل نہیں ہے. اچھا سر، آپ نے پروگرام کے شروع میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ جب ڈیٹینشن سینٹرز میں ہوتا ہے یا جب پکڑا جاتا ہے کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس، تب وہ اوریجنل سٹوری بتاتا ہے. پھر جب وہ پاکستان آتا ہے تو وہ اپنی بات سے مکر جاتا ہے. مطلب وہ جو آپ والی بات تھی نا، وہ جو قانون میں کہتے ہیں کہ تھریٹ کا، تھریٹ، پرومس جی اور انڈیوسمنٹ، اس کی بنیاد پہ ہم جو بیان میں تبدیلی لے آتا ہے، وہ اپنے بیان سے مکر جاتا ہے، تو اس سے ہمارے کیسز بڑے کمزور ہو جاتے ہیں. کیونکہ عدالتیں تو آپ کو پتہ ہے 2+2=4 والی ایویڈنس مانگتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پروسیکیوشن کا کیس کمزور ہو جائے گا. اس میں آپ اگر سجیشن لینا چاہتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے. ایف آئی اے کو پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جی، اور ایف آئی اے کے لیے جس قانون کے تحت ہم نے کارروائی کرنی اس قانون کو سخت کرنے کی ضرورت ہے جی، اور اس کے لیے جو ایویڈنس کا سٹینڈرڈ ہے اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے قانون شہادت میں، جی آپ تو ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، قانون شہادت میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈائنگ ڈیکلیریشن. جو ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے وہ وربیٹم جو ہوتا ہے ایڈمیسیبلٹی ہوتی ہے بیفور دی کورٹ. کنسیپٹ کیا ہے اس میں، اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ یہ ہے کہ جو بندہ مر رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو اب اسی اسپرٹ کو اگر آپ اسمگلنگ آف مائیگرنٹ میں لے کے آئیں گے یا ٹریفکنگ ان پرسن میں لے کے آئیں گے اور آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جب ایک بندہ بے یار و مددگار ہے، پاکستان سے باہر ہے، کسی شیلٹر ہوم میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچ بولے گا. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ ایویڈنس کی ایڈمیسیبلٹی کے حوالے سے اپنے قانون میں ڈالیں. اور ایف آئی اے کو کیا کرنا چاہیے؟ ایف آئی اے کو فوکس کرنا چاہیے. اب میرا امپریشن ہے کہ سینکڑوں لوگ ہیں جو اس وقت ایران میں، ٹرکی میں، گریس میں اور اٹلی میں اور لیبیا میں پاکستانی ہیں جو ڈیٹینشن سینٹرز میں ہیں، ویٹنگ فار دیئر ڈیپورٹیشن ٹو پاکستان. آلموسٹ ان تمام ممالک میں ہمارے جو لائزن آفیسر ہیں ایف آئی اے کے وہ موجود ہیں. تو ایف آئی اے کو پالیسی یہ بنانی چاہیے کہ ان لائزن آفیسرس کو ٹاسکنگ کرے کہ وہ تھارو ان کی کریں انٹرویو ان ڈیپتھ. میں انٹروگیشن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، کہ تھارولی ان کو انٹرویو کریں، ایک ایک ڈیٹیل لیں کنسرننگ دی ڈیلنگ پرسنس، کہ جی آپ کو لے کے کون گیا، آگے کون تھا، پیسے کس نے لیے، ٹرانزیکشنز کیسے ہوئیں، ایران میں کون تھا. تو ڈیٹیلڈ ان کے اگر ناموں کا ہی پتہ ہے، پراپر آئیڈینٹیٹیز نہیں ہیں، تو ان کے حلیے اس حوالے سے ڈیٹیلڈ لیں. اور لینے کے بعد اس اسٹیٹمنٹ کو ان سے دستخطی انگوٹھا کروا کے تو پاکستان ایمبیسی کا جو ایک فارمیٹ ہوتا ہے، جس طرح ہم ایک بندہ بیرون ملک بیٹھ کے رجسٹری کروانا چاہتا ہے تو وہ جو پاور آف اٹارنی بھیجتا ہے اس کو ایمبیسی اٹیسٹ کرتی ہے اور اس اٹیسٹڈ جو پاور آف اٹارنی ہے اس کو پاکستانی کورٹس تسلیم کرتی ہیں. تو لیگل رجیم میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو اور اس طرح کر کے وہ بندہ بھی ادھر ہی ہو، اسی ڈیٹینشن سینٹر میں ہے، ابھی واپس بھی نہیں پہنچا، اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ ایف آئی اے پرچے درج کر لے، قانون میں گنجائش ہو اور ایجنٹ کو پکڑ لیا جائے. اور عین ممکن ہے کہ یہ تو پھر سمری ٹرائل ہوگا کہ ایک بندے کا بیان ہے اور وہ اسی کی بنیاد پہ سزا ہونی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پالیسی کو جو وکٹم فوکسڈ ہوگی، جو آن دی بیسس آف اسٹیٹمنٹ آف دی ڈپورٹی ہوگی، اس کی بنیاد پہ کم از کم پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ایف آئی اے ایک ریئل ٹائم ایجنٹس کا ڈیٹا بیس مرتب کر لے گا اور اس ڈیٹا بیس کی بنیاد پہ آپ کریک ڈاؤن کریں. اور اصل جو سزا ہے وہ لوگوں کو جیل میں ڈالنا تو سزا ہے ہی ہے، یا ڈیٹرنس پیدا کرنا ہے ہی ہے، لیکن ان کے ریسورسز کو یہ بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے. انلیگل ہیومن اسمگلنگ جو ہے اگر گلوبلی آپ دیکھیں، اس کو سرچ کریں تو یہ بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے. تو اس انڈسٹری کو
ڈیمیج ہم تب کر سکتے ہیں کہ جو ریسورسز انہوں نے جنریٹ کر لیے ہیں ہم ان سے ان کو ڈپرائیو کریں. تو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کو بھی ساتھ انووک کریں اور ان کے اکاؤنٹس بھی سیز کریں, ان کی پراپرٹیز کو بھی کنفسکیٹ کریں. تو دس از دی اونلی وے کہ جس سے ایف آئی اے کامیاب ہو سکتی ہے ان کارٹلز کو توڑنے میں اور ان گینگز کو ڈسپرس کرنے میں. اور اگر اسی کو ایکسٹینڈ کر لوں میں, تو جب تک ہماری یوتھ یا ہمارے یوتھ کے پیرنٹس یا عزیز نو نہیں کہیں گے اس کام کو, تب تک بھی کامیابی نہیں ہوگی. پبلک کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے اس کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ڈرامہ نویس ہیں یا فلموں کے کہانی نویس ہیں, انڈیا نے بہت ساری فلمیں بنائی اس ٹاپک پہ, تو ہم بھی اس کو ہائی لائٹ کریں, ان کو بتائیں کہ یار یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ریئل ٹائم سٹوریز ہیں. تو ان کی بنیادوں پہ پبلک کی اویئرنیس کے لیے ہم پریس کو استعمال کریں, ہم یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کو استعمال کریں. اس کے علاوہ ہم جو آپ دیکھیے کہ جس ایج گروپ سے ان کا تعلق ہے, یہ موسٹلی وہ ہیں کہ جو اسکول کے اینڈ کی ہے اور کالج کے سٹارٹ کی ہے, تو اسکولوں اور کالجوں کو فوکس کر لیں. تو یہ بھی ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس بندے کو یہاں کام کوئی نہیں وہی جائے گا نا, تو ہمیں کوئی جاب اپرچونیٹیز بھی ڈیولپ کرنی چاہیے. کوئی ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز, خاص طور پہ یہ جو ہبز ہیں کہ جہاں سے یہ جنریٹ ہو رہے ہیں انٹینڈنگ امیگرینٹس, ان ڈسٹرکٹس کو فوکس کر کے وہاں پہ ہمیں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنانے چاہیے. اور وہ بھی ایسے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کہ جو بندہ باہر جانا چاہتا ہے نا, تو ہمیں اسیسمنٹ کر لینی چاہیے کہ دنیا میں کس طرح کی جابز کی ڈیمانڈ ہے. جن جابز کی ڈیمانڈ ہے ان جابز کو سکھانے کے لیے وہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہوں, تاکہ وہ ادھر سے ٹریننگ کرتے جائیں اور اپنا انٹرویو دیں اور لیگل طریقے سے. اب آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ کہ یورپ میں بھی ورک ویزاز نکلتے ہیں پروجیکٹس کے حوالے سے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے حوالے سے. تو ہم لیگل طریقے سے بھی جا سکتے ہیں, شان کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور اس میں سب سے جو ڈیمیجنگ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی جب پاکستان سے باہر نکلتا ہے نا تو پاکستان کا سفیر بنتا ہے, پاکستان کی شناخت بنتا ہے. اگر وہ اچھا کام کرے گا تو پاکستان کی شان اور پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا. تو اگر وہ برا کام کرے گا تو بدنامی ہوگی, جانیں بھی جا رہی ہیں, ہم زندگیاں کھو رہے ہیں, ہم ریسورسز مجرمان کو دے رہے ہیں کہ ایک ہی ایکڑ زمین تھی بیچ دی اور پیسے ایجنٹ کھا گیا, اور ہم پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں. تو میری یوتھ سے اپیل ہوگی کہ سے نو ٹو ایلیگل مائگریشن. سر ایک عام فہم, میں ایک پریکٹسنگ لائر ہوں اور میری لا فرم ہے, مجھے کئی سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے کسی ایجنٹ کو جو ہے وہ کیا کانٹیکٹ, اس نے کچھ پیسے لے لیے, پھر وہ بعد میں ڈلیور نہیں کر پایا یا بھاگ گیا. مونیٹری لاس تو ہو گیا لیکن چلے جان بچ گئی. تو اس کا کوئی طریقہ ہے ایسا؟ کیوں نہیں. یہ جو اس حوالے سے پبلک اویئرنیس کے لیے میں عرض کروں گا کہ جو امیگریشن آرڈیننس ہے اس میں کسی کو الیور کرنا اور پیسے لینا بیرون ملک بھجوانے کے لیے ان اتھرائز طریقے سے یہ جرم ہے. پھر جو اسمگلنگ آف مائیگرینٹ ایکٹ ہے اس میں بھی یہ کرائم ہے. تو اس طرح کے کیس میں جو لوگوں کو عام پرابلمس پیش آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے کلچر کی یہ ایک روایت بن گئی ہے معاشرے کی کہ ہم بچے کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں, اچھا, اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم باہر بھیج رہے ہیں. پتہ اس وقت چلے کہ جب ہم شان سے بتائیں کہ جی ہمارا بیٹا فلاں پہنچ گیا. اچھا, اس مقصد کے لیے ایجنٹوں کو جو پیسے دیتے ہیں وہ بند کمروں میں دیتے ہیں, بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں کرتے, ان سے رسیدیں نہیں لیتے. 99% کیسز میں جو لوگ لٹتے ہیں ان کے پاس رسیدیں نہیں ہوتی. اچھا,
تو اب میں ان کے لیے کیا ریکمینڈ کروں گا؟ جی ان کے لیے یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں نا، جی تو گفتگو ریکارڈ کریں. جی اب تو موبائل پہ عام آپ اپنی کنورسیشن کو ریکارڈ کر سکتے ہیں جی نا، بالکل. گفتگو ریکارڈ کر لیں. اچھا، پھر پیسے دیتے ہوئے رسید نہیں لی، جب مانگنے کے لیے جاتے ہیں وہ بندہ نہیں بھیج سکتا نا، تو کہتا اچھا جی دے دوں گا، فکر نہ کریں، بس 1 مہینہ انتظار کریں، دے دوں گا. جی اگر ایسی بات ہو تو اس سے کہیں کہ جی اگر 1 مہینے بعد دینے ہیں تو 1 مہینے بعد کا پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیں. جی ہو سکتا ہے. جی اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پیسوں کا تقاضا کرنے کے لیے جائیں واپسی کا، تو ساتھ 2 بندے لے جائیں، جی تو ان کے سامنے جو وعدہ ہوگا تو وہ وٹنس بن جائیں گے. جی تو کام ہو سکتا ہے. ہمارے پاس متبادل جو طریقے ہیں وہ ہیں کہ جس سے ہم ایویڈنس جنریٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے تو اللیگل امیگریشن پہ جانا ہی بالکل نہیں چاہیے، لیکن جو لوگ لٹ چکے ہیں جی اور اب ایجنٹ ان کو پیسے واپس نہیں کر رہا، جی تو ان کو کنسرن جو ایف آئی اے کا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل ہے، اس علاقے کو جو ڈیل کرتا ہے، اس سے رابطہ کرنا چاہیے. جی اور ایویڈنس کے طور پہ جو میں نے عرض کیا کہ اگر گفتگو ریکارڈڈ ہے تو اس کا ٹرانسکرپٹ بنا لیں، جی یو ایس پی میں اس کی ریکارڈنگ بھی ہو تاکہ جھٹلایا نہ جا سکے. جی تو اس طرح کر کے وہ اپنے پیسوں کی واپسی اور ریکوری اور ان لوگوں کے سزا دلانے کے لیے وہ موو کر سکتے ہیں. جی. ایک اور لیگلی طور کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کوئری بھی اس حوالے سے آتی ہے، اس میں جو لوگ ان آفیشلی یا ویسے ہی غلط طریقے سے، یعنی جن کا ایجنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیکاز ایز یو سیڈ اٹ از آل پیپر بیسڈ ٹرانزیکشنس، کہ جو بینکنگ نہیں ہوتی یا ہینڈ ٹو ہینڈ ہوتی ہیں، ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہوتی. کئی دفعہ ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کئی ایسے کیسز آئے جس کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر اس بندے کا کوئی تعلق نہیں تھا ایجنٹ کے ساتھ بھی اور کسی چیز کے ساتھ بھی، بس اس کا بینک اکاؤنٹ یوز ہو گیا تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی یا اس کے اوپر کارروائی ہوگی. ان لوگوں کے لیے بھی کوئی قانون میں یا ایف آئی اے کے؟ جی دیکھیے، قانون میں جب آپ کسی کو کرمنلی چارج کرتے ہیں جی تو آپ نے سب سے پہلی جو چیز ثابت کرنا ہوتی ہے بطور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ممبر کے، وہ ہوتی ہے مالافائڈ انٹینشن، بددیانتی. جی کہ جی یہ جو کام اس نے یہ کیا کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے. اچھا، اب آئے، فرض کر لیں کہ ایک ایجنٹ ہے اور اس نے لوگوں کے پیسے دینا ہے، تو اس نے لوگوں کو بک کیا، ان سے پیسے لیے یا ان کو اکاؤنٹ دے دیا کہ جی یہ جو آپ نے مجھے 5 لاکھ دینا ہے یہ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. جی ٹھیک ہے. اب جس کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں اس کو تو انٹینڈنگ امیگرینٹ جانتا بھی نہیں ہے، ایسے ہی. تو وہ پیسے چلے گئے اس اکاؤنٹ میں، اس اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے. اب اگر تو وہ پیسے جب وہ ایف آئی اے کے پاس کمپلینٹ کرے گا مدعی یا وکٹم، تو وہ بتائے گا کہ جی ایجنٹ کو میں نے پیسے دیے کس کو؟ ایجنٹ کو. کیسے دیے؟ فلاں اکاؤنٹ میں دیے. تو پھر اب اس ہم اکاؤنٹ میں دیکھیں گے کہ کیا اس اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ منگوائیں گے، تو وہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس نے ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہے کہ جی میرا اس بزنس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یا وہ پیسے آئے تو کیوں آئے. اگر وہ اپنی انوسنس پروو کرتا ہے کہ جی آئے اور یہ دیکھیں میں نے اگلے دن فلاں کو ٹرانسفر کر دیے اور وہ بھی اسی کے کہنے پہ کیے، کیونکہ کئی ایسی مثالیں بھی آئیں ہمارے سامنے کہ جس میں نا کیا ہوتا ہے کہ ویزا لگوانے کے لیے آپ کو اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ اچھی چاہیے ہوتی ہے، تو اکثر اوقات آپ کسی کو اپنا اکاؤنٹ دے دیتے ہیں کہ یار وہ جو ٹرانزیکشنز تم نے کرنی ہے، پیسے بھیجنے ہیں تو میرے اکاؤنٹ میں بھیجو، اور سائن کر کے چیک بھی اوپن ہی دے دیتے ہیں کہ جی نکلواتے بھی رہو، کیونکہ پیسے تو اپنے ان کے ہوتے نہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں اگر کسی کا اکاؤنٹ یوز ہوا ہے تو بیسیکلی کرمنل کیس بنتا ہی تب ہے کہ جب آپ بددیانتی ثابت کریں. اگر ان کی بددیانتی نہیں ہے تو وہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ ایک بڑا اچھا وٹنس بن سکتا ہے اس کیس میں ایجنٹ کے خلاف کیس ثابت کرنے کے لیے، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. بالکل. تھینک یو ویری مچ سر. آئی بلیو دیٹ دس سیشن لوگوں کو بہت ایجوکیٹ کرے گا، اور الف ٹی وی ویسے بھی ایک ایجوٹیٹمنٹ جو ہے وہ چینل ہے،
اور اس حوالے سے لوگوں کو ان کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں. سر, مائی لاسٹ few words that I will like you to please address the audience. اچھا, اس میں نا میں ایک پہلو جو انٹچ رہا ابھی تک وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پلیز. اچھا, دنیا بھی پاکستان کی جو پرفارمنس ہے نا مختلف شعبوں میں اس کو جج کر رہی ہوتی ہے. جی. جتنی پاکستان میں پریس میں یا میڈیا میں اچھی یا بری خبریں آ رہی ہوتی ہیں, دوز آر بینگ مانیٹرڈ بائی آلموسٹ our own departments, وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے اقوام متحدہ کے مختلف چارٹرز ہیں ہیومن رائٹس پہ یا مختلف ٹاپکس پہ کہ یا اینٹی منی لانڈرنگ پہ یا ٹریفکنگ ان پرسن پہ کہ جن کو دستخط ریٹیفائی کیا ہوا ہے کہ ہم ان کی پابندی کریں گے. تو جب بری باتیں آتی ہیں سامنے تو جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس کی بنیاد پہ پاکستان کا بیڈ امیج کے بارے میں رپورٹ بنا رہی ہوتی ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف ایئر ہم نے اپنی بھی ایک رپورٹ دینا ہوتی ہے کہ جی بری باتیں تو جو ہوئیں وہ ہوئیں, ہم نے گڈ ورک بھی کیا, ہم نے اتنے لوگوں کو ریسکیو کیا, ہم نے اتنے ایجنٹوں کو پکڑا, ہم نے اتنے ایجنٹوں کو سزائیں دلوائیں, ہم نے یہاں پہ نیا آفس بنایا, ہم نے یہ نیا قانون بنایا اس جرم کے خلاف. تو یہ جو چیز ہے, اس چیز کا لوکلی تو جہاں پہ وہ جو بیچارہ لٹتا ہے یا انٹینڈنگ امیگرینٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی فیملی کو تو جو نقصان ہوتا ہے سو ہوتا ہے, لیکن اس پروسیس سے انٹرنیشنلی پاکستان کی پوزیشن بھی بڑی خراب ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ہمیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان لوگوں کو وکٹم کے طور پہ لے رہی ہوتی ہے, اور ہم جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا ایف آئی ہے اس کو بھی ان لوگوں کو جو ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے, وہ جس طرح کسی دکھی آدمی کو پیار سے ڈیل کرتے ہیں, اس کی بات کو آرام سے سنتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کے گریونسز کو ریڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے معاملات ایسے ہی ہیں کہ جس میں ہمیں لوکل تو جو ہماری پرائرٹیز ہیں ہی ہیں, لیکن انٹرنیشنلی بھی ہماری اس میں کمٹمنٹس ہیں, تو اس حوالے سے بھی پورا فوکس کرنا چاہیے اور امپروو کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اگر آپ نے کنکلوڈنگ ورڈز کی بات کی تو میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے لیکن ہے بڑی وزندار اور میرے دل کی بات ہے. ہمارے ملک کا جو فیوچر ہے وہ انہانسمنٹ آف ایکسپورٹ میں ہے. ہمیں برآمدات بڑھانی ہے, ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. اب جب ہم ایکسپورٹ کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹس کی بات ہوتی ہے, ریسورسز کی بات ہوتی ہے. تو ہیومن ریسورس جو ہوتا ہے یہ سب سے بڑا ریسورس ہوتا ہے. ایسے ہی ہم نے جب انٹرنیشنلی کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے, کوئی پروڈکٹ ہے جو ایکسپورٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں بے شمار سٹینڈرڈز ہیں جن کو میٹ کرنا پڑے گا کہ جی کوالٹی یہ ہونی چاہیے, میجرمنٹس یہ ہونی چاہیے, ٹیسٹ یہ ہیں جو وہ کرے, پھر انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو ریٹس ہوں, تو پھر وہ اس لیول کی پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے کوئی ایک یونٹ لگانا پڑے گا, اس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے, اس پہ وقت لگے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں بھی جو بیج آج ہم بوئیں اس کی کراپ ریپ کرنے کے لیے ہمیں 2-3 سال لگ جائیں, لیکن ہیومن ایکسپورٹ یہ ایسی ایکسپورٹ ہے کہ اس سے اعلیٰ کام کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا نیشنل انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری آبادی کا میرا امپریشن ہے کہ 40% کے قریب جو کمپوننٹ ہے پاپولیشن نیٹ کا وہ یوتھ پہ ہے. تو ملک کے اندر تو جابس کی اپرچونیٹیز آپ کو پتہ ہی ہے کہ مختلف حوالوں سے کم ہیں. تو اس ساری یوتھ کو اگر ہم کسی پروڈکٹیو اسائنمنٹ پہ نہیں لگائیں گے تو یہ اپرچونیٹی کی بجائے تھریٹ بن جائے گی. تو ہمیں ایسی پالیسیز بنانا ہے کہ جن کی بنیاد پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو لائنز بنا کے دیں کہ جی ان ممالک میں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہو کہ جی یہ اپرچونیٹیز ہیں, ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو کہ جی آپ ہیومن جو کرتے ہیں ایکسپرٹیز امپورٹ کرتے ہیں اس میں پاکستان کو بھی حصہ دیں.
ٹھیک ہے. اور اپنے لوگوں کو انکریج کریں کہ جی وہ ووکیشنل ٹریننگز ان کو کروائیں, ان کے سٹینڈرڈز میٹ کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز ڈیولپ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہیومن ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے لیگل ایونیوز تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی یوتھ کے حوالے سے ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے. نہیں انگیج کریں گے تو اسی طرح لوگوں کے ہاتھوں وہ ایکسپلائٹ ہوں گے, جانیں بھی کھوئیں گے اور غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے. ایک میسج یوتھ کے لیے. یوتھ کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ سب ایک حد تک پڑھے لکھے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ اپنے انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے فون پہ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر سکتے ہیں. آپ میٹا کو یوز کرتے ہوئے ایک سرچ لگائیں کہ جی دنیا میں جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں اس میں کس جاب کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. جس جاب کی ڈیمانڈ ہے اسی میں آپ فوکس کریں اپنی تعلیم کو بھی, اسی میں آپ فوکس کریں اپنی ووکیشنل ٹریننگ کو, اسی میں اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں اور شان کے ساتھ, عزت کے ساتھ درست ویزے پہ اپلائی کریں. تو میرا خیال ہے کہ یورپ میں بھی بڑی اپرچونیٹیز ہیں اور باقی جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جن میں جانا یوتھ کا ڈریم ہے, کوئی وجہ نہیں کہ وہاں جانے میں ان کو کامیابی نہ ہو. اب تو دور ایسا ہے کہ آپ نے اپلائی بھی آن لائن کرنا ہے, اپنی ایکسپرٹیز کو بھی آن لائن ہی آپ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور اگر آپ ریکوائرمنٹس کو میچ کرتے ہیں, کیونکہ جن ممالک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ ایجنگ سوسائٹیز ہیں. ایجنگ سوسائٹیز میں یوتھ کی ضرورت ہے, لیکن ایسی یوتھ کی ضرورت ہے کہ جو ایکسپرٹ ہو, جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکے. تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور ووکیشنل ٹریننگ جو ہے یہ کی ہے کہ جس کے ذریعے آپ لیگل مائیگریشن کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے بڑی یوزفل ڈسکشنس کیں اور آپ نے بڑے یوزفل رائے دی ہیں اپنی. ایک لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا سٹیپس ہیں کہ جس کو وہ فالو کریں تو وہ ایک اچھے طریقے سے بینگ ایمبیسڈر آف پاکستان ایک اچھی امیج کے ساتھ بیرون ملک جا سکتے ہیں اور حلال روزی کما سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ جو امپلائمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے 4 ٹیسٹ کروائیں, میڈیکل ٹیسٹ کروائیں. ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی, ٹیوبرکلوسس اور ایڈس. ان 4 ٹیسٹ میں سے اگر کوئی پازیٹیو آ جاتا ہے تو عام طور پہ وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو دوسرا ملک ہے, اس میں ہمیں میڈیکل فٹنس والے لوگ ہی ہم بھیج سکتے ہیں, ورنہ نہیں بھیج سکتے. تو پہلا کام, فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جی جو بھی انٹینڈنگ ہے امپلائمنٹ ویزے پہ جانے کے لیے, اس کو چاہیے کہ اپنے 4 ٹیسٹ کروائے. اگر وہ ٹیسٹ ٹھیک ہیں تو پھر اگلا اسٹیپ ہے کہ اپنا پاسپورٹ بنوا لیں. پاسپورٹ بنانے کے بعد پھر دیکھیں, جب آپ نے انٹرنیشنلی بیہیو کرنا ہے تو آپ نے انٹرنیشنل نارمز کو سیکھنا ہوگا. انٹرنیشنل نارمز یہ ہیں کہ کوئی پلمبر ہے, کوئی الیکٹریشین ہے, کوئی کسی بھی طرح کا اگر وہ اسکلڈ لیبرر ہے تو اس نے ایک یونیفارم ہے جو پہننی ہے تو کام کرنا ہے دنیا میں جا کے. اس نے سیفٹی کے حوالے سے اگر وہ گلوز ہیں, ویلڈر ہے, تو ہمارے ہاں تو گلوز پہننے کا رواج ہی نہیں ہے, لیکن اگر اس نے باہر جا کے کام کرنا ہے تو اس کو ان پروٹوکولز کو بھی واچ کرنا چاہیے کچھ چیزوں پہ, اور اپنے آپ کو ہیبٹ پیدا کرنی چاہیے. اگر وہ شلوار قمیض پہننے کا عادی ہے تو اس کو آہستہ آہستہ اس حوالے سے وہ جو ورک کا ایک ہوتا ہے لباس, اس کو سیکھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. پھر اس کے بعد اس کو جو اگلا سٹیپ لینا چاہیے وہ یہ لینا چاہیے کہ جس ملک میں وہ جانے میں انٹرسٹڈ ہے اس ملک میں جو بیٹر پیڈ سکلڈ ملازمتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں, اس کی ایک لسٹ حاصل کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر اس کی طبیعت کے مطابق کون سا, اس کو پسند کون سا ان میں سے, تو جو بھی پسند ہو اس کو فائنل کر کے تو کسی اچھے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا چاہیے. 2 سے 3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے, اور میرا یہ خیال ہے ساری ٹریننگ میں کوئی 50-60,000 سے زیادہ خرچ نہیں ہوتا. تو اس 50 یا 60,000 خرچ کے بعد آپ کے پاس ایک آ جاتی ہے
سرٹیفکیشن آ جاتی ہے. پھر آپ کو کچھ فقرے اردو اور انگریزی کے وہ بولنا اور سمجھنا بھی آنے چاہیے، تاکہ جو آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے وہاں پہ جا کے جس لیبر کے ساتھ کرنا ہے، کوئی انجینئر ہے یا کوئی آپ کا سپروائزر ہے، مے بی وہ پاکستانی نہ ہو، تو اس کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے تو آپ کو اس حوالے سے کچھ اویئرنیس ہونی چاہیے. تو پھر آپ جو ویب سائٹ ہے چوز کرتے ہوئے، پروموٹر کو چوز کرتے ہوئے کہ آپ نے کس امپلائمنٹ پروموٹر کو چوز کرنا ہے، تو جو بیورو آف امیگریشن ہے ان کی ویب سائٹ ہے، اس پہ جو ان کے لائسنسڈ پروموٹرز ہیں ان سب کے نام ہیں، تو صرف ان کو سلیکٹ کرنا چاہیے اور ان کو جو فی ہے وہ پے کرنی چاہیے، اور پے کر کے ان کے جو وہ آتے ہیں پرنسپلز آتے ہیں آ کے ٹیسٹ لیتے ہیں، اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں تو اچھے طریقے سے جائیں اور اللہ آپ کے لیے بہتر آسانیاں پیدا کرے. تو دس از دی وے ہاؤ دے شوڈ پروسیڈ فردر. تھینک یو ویری مچ سر. آئی بلیو کہ آپ کے یہ لفظ لوگوں کے کانوں میں جائیں گے اور کوئی بہتری کی انشاءاللہ ایک شمع ہے جو جلے گی، اور لیگل ہیومن ٹرافکنگ کو جتنا فروغ دیا جاتا ہے اس میں کمی واقع ہوگی اور اویئرنیس پیدا ہوگی لوگوں میں کہ یہ ایک مینس ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ ناظرین. آج کا پروگرام یہاں اختتام ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم آئندہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آپ کو پبلکلی اویئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو ہے وہ آپ کے قانونی مسائل ہیں اور ان کے حل کیا ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ. اٹس بین این آنر. اور اگر ناظرین آپ کو کوئی اور سوال ہمارے سے ریلیٹڈ ہے تو ضرور کمنٹس میں مینشن کریں اور ہمیں ریچ آؤٹ کریں. ویل بی ہیپی ٹو آنسر آل یور کوئریز اور اسسٹ یو ان اینی مینر وی کین. تھینک یو ویری مچ.